لگائے ہوتے ہیں وہ دعاؤں کی شکل میں ہے. تو انشاءاللہ دعاؤں کے حوالے سے ایک مختصر ٹاپک آج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. امید ہے کہ آپ کے اور ہمارے فائدے میں. سب سے پہلا دعا کی ویلیو ہم سمجھیں. ہر انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ جو عمل بندہ انجام دیتا ہے وہ دعا ہے. چاہے بندہ نماز نہ پڑھتا ہو، چاہے روزہ نہ رکھتا ہو، چاہے کوئی دوسرا کام نیک نہ کرتا ہو، لیکن دعا تو ضرور کرے. یہ اور ہر دن ہر لمحہ جاتے ہوئے آتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے اپنوں کے لیے دوسروں کے لیے ہم نے یہاں تک یہ کہا دعا کا سرکل اتنا بڑا ہے. ہم ابھی دنیا میں نہیں آتے ہمارے حق میں دعائیں شروع ہو جاتی ہیں. ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں ہمارے حق میں دعائیں، یعنی ہمارے آنے سے پہلے بھی دعائیں چل رہی ہیں، ہمارے جانے کے بعد بھی ہم چھوٹے ہیں دعائیں ہمارے حق میں کیا ہے؟ بڑی ہیں. ہمارے سے عمر دعاؤں کی بڑی ہے. ٹھیک، تو ہمارے حق میں کیا دعائیں؟ ماں باپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں بچوں کے لیے. ابھی جو ہے وہ ولادت نہیں ہوئی، اس وقت مر گئے، ابھی ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی دعائیں چلتی ہیں. تو جب اتنا بڑا کردار ہے دعاؤں کا تو اس کام کو تھوڑا سا دقت سے جاننا ضروری ہے کہ جب اتنا زیادہ ہم اس سے ٹچ میں ہیں، جب اس سے اتنا جڑے ہوئے ہیں تو اس کو تھوڑا سا جانیں. دوسرا، ہر انسان کی آخری امید. ڈاکٹر کے پاس کوشش کر لیے، ہاسپٹل میں کوشش کر لیے، سب نے کہا نہیں بھائی جاؤ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. اب تنہا چیز جو ہے گروپ میں بیٹھا اما یوجی میں پڑھو بھائی میرے لیے. اما یوجی کو جو آخر میں جو آئے گا آپشن ہے وہ آئی سی یو پورا ختم ہونے کے بعد آخری میسج آئے گا اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. ٹھیک ہے، انسان کی آخری امید جو ہے وہ دعا ہے. ایک اور انسان کا بہت بڑا سہارا، جس بندے کے پاس اللہ نے نوازا ہے، طبیعت خراب ہو گئی، سیدھے بیٹھے گا گاڑی میں ہاسپٹل نکل جائے گا. جس کے پاس یہ سہولت نہیں ہے، ہاسپٹل جا نہیں سکتا، اب وہ جس چیز کے علاج کے لیے ڈھونڈتا ہے وہ بس آپ کو اوپر والے سے کہتا مالک تو ہے میں ہوں، یہ ہے مسئلہ ہے. تو بندے کا سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ دعا. لاکھ کروڑ روپے خرچ کر لیتے ہیں ہاسپٹل میں، جو بھی جائیں بھائی ہمارے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے چچا کے لیے دعا کرتے ہیں، تو مسجد میں دعا کرو. ہاسپٹل پر سہارا نہیں ہے انسان کا، لیکن جس چیز پر سہارا ہوتا ہے بندے کا وہ ہے دعا. ماہ رمضان کو جو ہے ایک نام جو دیا گیا ہے دعاؤں کا مہینہ. بندہ پہلے دن کی دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرے دن کی دعا، شب اول کی دعا، شب دوم کی دعا، شب صبح کی دعا، نماز کے بعد کی دعا، مخصوص شبوں کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا، مہینے کے استقبال کی دعا، مہینے سے الوداع کی دعا. یہ دعائیں ابھی ہم بچوں کی کلاس میں بتا رہے تھے، ہم نے کتاب میں چیک کیا مفاتیح الجنان میں پورے ماہ مبارک رمضان میں جو نمازیں اور دعائیں ہیں 286 دعائیں ہیں، نمازیں اور دعائیں. ہم 4-5 کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہے نہیں. پورے ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی بندہ اعمال انجام دینا چاہے اس کا جو تعداد ہے وہ 286 ہے. کوئی رات ایسی نہیں ہے ہم شب قدر میں مخصوص کر لیے ہیں، ہر رات کی نماز ہے. شب اول کی نماز، شب دوم کی نماز، شب صبح کی نماز، شب چہاروں کی نماز مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی. اور ہم نے بچوں کل رات میں اتفاق سے ایک دعا پڑھنے کا اتفاق والا کی توفیق ہوئی. اس میں جو دعا ہم نے پڑھا اس میں کہا پروردگار یہ میرے نئے سال کی ابتدا ہو رہی ہے. کل رات کی دعا ہے، ماہ مبارک رمضان میں بندہ دعا کر رہا ہے پروردگار میرے نئے سال کی ابتدا ہو رہی ہے، میرا نیا سال کو بلاؤں سے دور رکھ، برکتوں کو نواز دے، یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے، تجھے نبی کا واسطہ، آل نبی کا واسطہ. تو یہاں پر ماہ مبارک رمضان میں بندہ کہہ رہا نیا سال، جبکہ نیا سال محرم میں اگر اسلامی کیلنڈر میں جائیں وہ کیلنڈر کا تو ہمارے سے اسلامی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہاں پر جو لکھا ہوا ہے آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں ایک انسان کے جسم کا نیا سال ہے جو محرم میں آتا ہے، ایک انسان کی روح کا نیا سال ہے جو ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے. ماہ رمضان میں انسان کو نیا جنم ملتا ہے. تو کہے پروردگار اب میری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے.
دعا ہے امام کی، شاید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دعا تھی وہ، کہ جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، تقریباً 1-1.5 پیج کی دعا ہے، پروردگارہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو توفیق ملے تو بندہ شروع کرے. کہتے کسے ہیں کیا ہے دعا؟ دعا کے 2 معنی ہیں. دعا کا ایک معنی خدا سے مانگنا جو معمولاً ہم کرتے ہیں، دعا یعنی اللہ سے مانگنا. لیکن دعا کا جو حقیقی اور دوسرا معنی ہے وہ ہے اللہ کو پکارنا. ٹھیک ہے، اللہ کو ہم پکاریں، دعا یعنی پکارنا. یہ لفظ ہمارے یہاں اردو میں کچھ الگ فارمیٹ میں الگ شکل میں دعوت جو ہم کہتے ہیں، دعوت اسی دعا سے ہے. بلانا، دعوت دینا مطلب کسی کو آواز دے کے بلانا. ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں مطلب اللہ کو پکار رہے ہیں. تو ہمارا پکارنا الگ ہے، اس کا سننا مہم ہے. بندے تو پکار رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، لیکن اس کا سننا جو ہے یہ ہم وہ ماحول بنا کر اللہ کو پکاریں جو ماحول کے حساب سے اللہ ہماری پکار کو کیا کر لے، سن. اب یہاں پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. کیا اللہ، ہم پکاریں گے اللہ کو یا اللہ سے دعا طلب کریں گے، اللہ قبول کرے گا؟ اللہ قبول کرے گا کیا اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ جواب کیا کچھ لوگوں کے قبول کر کے کچھ لوگوں کے قبول نہیں کرے گا؟ اللہ کی طرف سے کیا ہے، اللہ کی طرف سے کیا آفر ہے؟ یا اللہ کیا تو دعا قبول کرے گا؟ اللہ کا جواب قرآن پاک کی آیت ہے، وقال ربکم، قرآن کریم کی آیت ہے، تمہارے اللہ نے تم کو کہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں طلب کرو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا. تو اللہ کا جواب ہے کہ میں سنوں گا، میں تمہاری دعائیں جواب دوں گا، میں مستجاب کروں گا. تم پکارو تو صحیح، تم دعا کرو تو صحیح، میرے سے مانگو تو صحیح. کیا اللہ ہماری پکار سنے گا؟ دعا پکار دونوں دعا کا معنی ہے. تو اللہ کا جواب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے رسول اگر میرے بندے اگر آپ سے پوچھیں اللہ کہاں ہے، میرے بارے میں تمہارے سوال کریں تو ان سے کہو انی قریب، میں تمہارے سے بہت قریب ہوں، اتنا قریب ہوں تم بغیر آواز کے بھی مجھ سے مانگو تو میں سن لیتا ہوں، تم دل میں کچھ ارادہ کرو تو میں سن لیتا ہوں، اتنا قریب ہوں میں تمہارے سے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی بھی بلا دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں ہر دعا کرنے والے کی دعا مستجاب کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن اللہ بھی ایک درد بیان کر رہا ہے. جب میں تمہیں بلاؤں، تم مجھے بلاتے تو میں سن لیتا ہوں، جب میں بلاؤں تو تم بھی تو سن لو. اللہ کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بھی آواز کو تم اذان پہ اذان ہو رہے تم گھوم رہے ہو، پھر مجھ سے اگر اللہ میری دعا سن، تم میری سنتا بھی میں تیری سنوں. اذکرونی اذکرونی اذکرکم، تم میری بات سنو، میں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. فاستجیبوا لی، لیکن میری بھی تو تم سنو، میری بھی آواز پہ لبیک کہو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان لے کے آؤ میرے اوپر. وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو دونوں آیتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ بعض لوگوں کی سنتا ہے، کچھ لوگوں کی نہیں سنتا نہیں ہے. اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ میں سب کی سنوں گا، میں کسی کی دعا بغیر سنے کے نہیں رہتا. امام علیہ السلام دعائے کمیل میں اسی بات کا تو نے ہم کو دعا طلب کرنے کا حکم دیا اور دعا قبول کرنے کی گارنٹی بھی دی. اب اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اب میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تو نے کہا دعا مانگ، میں قبول کروں گا گارنٹی سے، میں مانگ رہا ہوں، اب مجھے دے. یہ امام علیہ السلام کا طریقہ تھا اللہ سے دعا مانگنے کا. ٹھیک، پکار کا جواب اور دعا کی قبولیت اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پکارو گے تو میں سنوں گا، تم دعا کرو گے تو میں مستجاب کروں گا. ہرگز ہرگز اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد،
خداوند عالم جب کوئی وعدہ دے دیتا ہے تو اس وعدے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے. خدا کا وعدہ 100% ہے, کبھی خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا, تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا, تم پکارو, تم طلب کرو, سب کچھ اللہ نے گارنٹی دے دی, اللہ کا وعدہ ہے. لیکن شرط ہے, ماحول جو ہم نے کہا دعا کے لیے ماحول چاہیے, وہ ماحول تیار کر کے ہم کو دعا کریں گے تو اللہ کی طرف سے تو پوری تیاری ہے قبول کرنے کی. مشکل ہماری طرف سے کبھی کبھی ہو جاتی ہے, مشکل ہماری طرف سے. شرط کیا ہے؟ اس کو شاید ایک مثال کے ذریعے, جی یہ مثال ہے, شاید اس سے بہتر مثال آج کے لیے واٹس ایپ پہ جب ہم میسج کرتے ہیں تو سمجھے میں میسج کر رہا ہوں اللہ یا اللہ, تو پہلے کیا ہوگا, وہاں پر گھڑی کی نشانی آئے گی, مطلب میسج ٹائپ ہو گیا ہے, ابھی آگے والے تک پہنچا نہیں ہے. ٹھیک, جب آگے والے کو پہنچ جائے گا تو پھر حالت کیا ہوگی؟ ایک ٹک آئے گی, جب نکلے ہمارے سے, جب وہاں پہنچے تو 2 ٹک آئیں گے, جب وہ پڑھ لے تو جو وہ 2 ٹک ہیں وہ کیا ہو جائیں گے, وہ رنگ بدل دیں گے. اس بات کی نشانی ہے کہ آگے والے نے کیا کر لیا ہے, پڑھ لیا. اگر وہ گھڑی والا ہو, ہم کہتے ہیں میسج کا جواب نہیں آ رہا ہے, بھائی پہنچا ہی نہیں تو کہاں سے جواب آئے گا؟ ایک ٹک ہو, ہم 1 سال بیٹھے کہ جواب نہیں آ رہا ہے. آگے والے کو یہ آپ سے نکل گیا لیکن اس کو نہیں پہنچا. 2 ٹک ہیں, شاید آگے والے کے پاس ہماری اتنی قدر نہیں ہے کہ وہ دیکھے, اس نے دیکھا ہی نہیں ہمارے میسج کو. ٹھیک, اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ بلو والا آ جائے تو تمہارا جواب ضرور دے دوں گا, لیکن وہ بلو تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے. تم وہ بلو تک پہنچاؤ دعا کو, اپنے ڈیلیور ہو جائے میرے تک, آ جائے میرے تک. میرا وعدہ ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ٹھیک, یہ دعا حضرت علی علیہ السلام کی بہت بہترین دعا کمائل کی, اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء, پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعاؤں کو وہ 1 ٹک تک رکھے رہتے ہیں. کچھ ایسے گناہ ہیں انسان کی زندگی میں, جب وہ گناہ بندہ انجام دے دے تو اس کا میسج, اس کی دعا وہ 1 ٹک کے حد تک رہے گی. یہاں سے نکلی ہے, ہم نے کر دی ہے, لیکن وہ منزلوں کو جہاں پہنچنا ہے وہ منزلوں کو پہنچی نہیں. جب پہنچی نہیں, اب ہم کہیں گے دعا مستجاب ہوئی یا نہیں ہوئی, کیا ہو گیا. خدایا میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو دعاؤں کو تجھ تک پہنچنے نہیں دیتے, میری دعاؤں کو بند کر دیتے ہیں, قائد کر دیتے ہیں میری دعاؤں کو, میرے وہ سارے گناہ بخش. اب روایتوں میں وہ گناہ اور وہ غلطیاں جس کو انجام دینے سے انسان کی دعا اللہ تک نہیں پہنچتی وہ بتائے گئے ہیں. تو اب کیا پتہ چلا, دعا ہمارا آخری وسیلہ, آخری ذریعہ. اللہ کا وعدہ ہے کہ قبول کروں گا. ضروری ہے کہ دعا کرتے ہوئے ہم یہ جو چیزیں جو گناہ کو قید کر دیتے ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے, ورنہ بے اثر رہیں گی دعائیں. وہ اعمال جو دعا خدا تک پہنچنے نہیں دیتے, کی دعا کبھی اللہ تک پہنچتی. ٹھیک, تو بدنیت کیا ہے, بدنیت ہی کیا ہے. تو یہاں ایک واقعہ ہے جی, کہتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا. 2 بیٹے ساتھ تھے, باپ کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے, اور جو بھی حصہ آتا تھا بچوں کو ایک حصہ دیتا, باپ ایک حصہ رہتا. لیکن اپنے کھیتی کی کمائی کے حصوں کو 4 حصوں میں بانٹتا ہے. بولا ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ ایک بیٹے کے لیے, ایک حصہ ایک بیٹے کے لیے, ایک حصہ غریبوں کے لیے. لاکھ روپے کمایا, 25-25-25. اس کا یہ اصول تھا, جب اللہ نے دیا ہے تو ہم ان تک پہنچائیں جن کی طاقت نہیں ہے. تو یہ اس کا طریقہ کار تھا ضعیف کا. تو یہ جیسے ہی فصل کاٹتا
تو جو اس کے حصے کا پیسہ ہوتا وہ لے جاتا غریبوں کو دروازوں پہ، جو دینا تھا وہ دے کے نکل جاتا. اب یہی طریقہ ایک عرصے تک چلا اس کسان کا. اللہ کی طرف سے اس کی قضا آ گئی، انتقال کر گیا. جب انتقال کر گیا تو دونوں بھائیوں نے بیٹھ کے بات کی کہ اب پیسے کی کمائی ہماری زیادہ ہوگی، اس لیے کہ وہ غریبوں والا حصہ بابا دے دیتے تھے، وہ ان کی عاقبت ہے، ہمیں کیا لینا ہے، ابھی ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم بیوی بچے والے ہیں، بچوں کا کاروبار ہے، بھائی مشکلات ہیں، زمانہ مہنگا ہو رہا ہے، فلاں فلاں ہزار بہانے بنا کے انہوں نے کہا کہ وہ غریبوں والا فی الوقت کے لیے ٹالیں گے، وہ غریبوں والا بھی آدھا آدھا بانٹ لیں گے. بابا صاحب یہ نہیں، آپ جتنا بھی ہے وہ آپ کا 50 میرا 50، اب جو بھی کمائی ہو چلے. تھوڑا سا بابا کے ٹائم میں وہ دل سے کام نہیں کرتے تھے کھیتی باڑی میں، تھوڑا سا ابھی کھاد وغیرہ زیادہ دیں گے، وہ زیادہ محنت کریں گے تاکہ فصل بھی جو ہے وہ کیا ہو جائے، وہ 25 کلو کی جگہ 200 کلو کی جگہ 300 کلو نکل جائے، ہمارا فائدہ ہی کیا ہوگا، زیادہ ہوگا. یہ کہہ کر دونوں بھائی گئے، لگ گئے زمین پر. شروع کرو بھائی، دھاڑ 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 محنت، صبح جاؤ شام جاؤ، ٹائم پہ پانی دو، فلاں دو فلاں دو. اب ٹائم آیا فصل کاٹنے کا. جب فصل کاٹنے کا ٹائم آیا، ایک چھوٹا سا سیلاب آ کے فاتحہ ہو گیا. یہ قرآن نے بھی اس سورے کی اس واقعے کی جو ہے اللہ نے ذکر کیا اس واقعے کو ایک الگ شکل میں. پیغام آیا اللہ کا، تیری بدنیتی کی وجہ سے یہ سزا ہو. تم نے ابھی فصل لائی نہیں، دینے والا میں، برکت میرے ہاتھ میں، سب کچھ میرے ہاتھ میں، ابھی تیرے ہاتھ میں فصل آئی نہیں، تم نے ارادہ کر دیا کہ نہیں دوں گا جن کو دینا ہے. جب تو نے وہ ارادہ کیا تو میں بھی تیری دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا، تیری محنتوں کو کامیاب نہیں کروں گا، یہ میری طرف سے تجھے سزا. تو بندہ جب بدنیت ہوتا ہے تو دعائیں مستجاب